بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کے پتے بائے نمرہ احمد ایپیسوڈ 1. لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور اس کے سامنے کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی. اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی. وہ تھوڑی تھلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی. لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے. اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید ملائم اور چکنا سا. وہ اس مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی. ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی. اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی. اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے. لوڈنگ. اگلا صفحہ کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اس مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف پھسلی لٹیں پیچھے کی. چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا. وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گری. جیسے جیسے وہ پڑتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں. لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا. ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے بالکل سچ، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی. رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا. اس نے فون کان سے لگایا. دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی. ہیلو زارا. شاید رابطہ مل گیا تھا. تب ہی وہ دبے دبے جوش سے چہکی. کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں. دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی. وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی. ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو. اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹے کہہ رہی تھی. اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں. ارے نہیں، داؤد بھائی کی شادی کے متعلق نہیں. دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی. بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں. اس نے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا. پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے. ساتھ ساتھ زارا کے کہہ اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی. نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی. جی نہیں، ارم کی بھی شادی نہیں ہو رہی. سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہی تک ہے. اب کان کھول کر سنو. تمہیں وہ ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. دوسری جانب زارا اتنے زور سے چیخی کہ موبائل کا سپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی. بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے. اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا. ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 10:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے. تم بھی فوراً چیک کرو. تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی. وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی. نہیں، اسپین کے ڈائسٹو کی نہیں، بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور ہم ایک سیمیسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں. لیپ ٹاپ کی سکرین اندھیرا ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کر دیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. ہاں، میں نے سبانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے. مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی. دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے.
لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانچی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا، ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھی۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے ابھی کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی ابھی اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سن رہی تھی۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داؤد بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی کسی چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید آدھے کھلے گلابوں کا بکے تھا، جس میں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا تھا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پر گھر کے پتہ کے اوپر نمایاں سا حیا سلمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سرورز کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر یہ ایک روز قبل کی تاریخ کی تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ کو پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ میں سبانجی جا رہی ہوں؟ خط یہ تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ اس شخص کو 1 روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کے کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے؟ یہ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کے
بکے اور لفافہ اٹھائے وہ اڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی تھی کہ گیٹ کے اس پار اسے زہرا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زہرا نے آدھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کو کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی تھی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ رانا کا نام ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زہرا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زہرا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ، کل اور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے، اور میرے لہنگے کے ساتھ کا ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے کیسے لینے پڑیں گے؟ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کونی نکالے تفصیلاً بتانے لگی۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا اور بال کمر پر گر رہے تھے۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے؟ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے۔ وہ کار باہر گیٹ پہ لے گئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سینے پہ ڈالے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی سکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، زارا نے ترچھے ہو کر رخ پیچھے کر کے پوچھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں، اتنی گرمی میں سکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، مگر ابا ذرا بھی سلمان چاچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہے، مگر لہنگے کے بلاؤزر کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسوڑے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو
میٹرو آ گئی. یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے یہ دکھائے. اب بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی. یہ والا میم. سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی. پہنا دوں میم؟ بہت مہذب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت کولہا پوری چپل میں مقید تھے. میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں. جی شیور، یہ لیجئے. سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا. اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی. سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی. اس کے روکھے لہجے پہ سیلز مین گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا. پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کے طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا تھا اور لڑکی نے سکے کو یوں ہی پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو. شکریہ. حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے. سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا. میم آپ کا سکہ. لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دیں. وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی. زارا نے بے اختیار کہکا لگایا. اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا. دل تو کر رہا تھا اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے مارو. معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی. یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو. وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے میں بولی. زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی. تو اتنا بند سور کے باہر نہ نکلا کرو بی بی. وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی. وہ ایک معمر خاتون تھی. بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی. ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. زارا اس کو کونی سے تھامے وہاں سے لے آئی. تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی. اس کے سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا. اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی. شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی آئی تھی. میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئی کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں. رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی. وہ جو بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے. میرے لیے پائن ایپل سلیش منگوانا. میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں. ارم جھٹ باہر کو لپکی. حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا. سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا مگر اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا ہی مزہ تھا. وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا. ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں. ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی. اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی. وہ الٹا اس پہ خفا ہوئی. تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں اور بس اس بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی. میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری. اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے. ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کی بہر آ چکا تھا. تمہیں یاد ہے ذرا زارا پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا. آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی. میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی جا سکوں گی. اس کی آواز میں آج جڑنے کی خوشی در آئی تھی. زارا اور وہ LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں تھی. ان کا 7واں سیمیسٹر درمیان میں تھا جب یورپین یونین کے اسپانسر اسکالرشپ کا اعلان ہوا جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹی کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا. جب یورپین یونیورسٹی میں
درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانچی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، اور پھر ایک اسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا تھا، اور اب بالآخر سبانچی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانچی صرف ہم 2 لڑکے ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے گردن اس طرف موڑی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلیش کے گلاس پکڑے، زارا کو اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھ دیا، اور بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھولی۔ اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلیش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ سکرین کے پار دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا، اور وہ ڈر کر اچھلی۔ ذرا سا جوس کپڑوں پر بھی چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو سونے ہو؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں سونے ہو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت سی آئی۔ اچھا سونے ہو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلیش کا بڑھا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی، اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا، اور اسے رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید آدھ کھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بکے اٹھایا، ساتھ ہی میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا، جس پر
پہ حیا سلمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا اور اس کے وسط میں اردو میں لکھا ہوا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور وہ خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے، ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی بس ارم کا سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پر تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فرخ، سمی اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا، آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا، وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا، اور سب سے بڑے داور کی شادی ہو رہی تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چاچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سیرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیوں کا کارپٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جائے تو فوراً اس کو سر پہ لے لیتی، اور وہ مہوش، سیرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فرخ اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاکراً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ سفید چہرے کی دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بال اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڑ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیازی بڑی مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے ہی میں سائمہ تائی کے کچن میں ہیلپ کرا دوں؟ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جن کو اس نے آتے ہی اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھی۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کرا دوں؟ اور ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی، راہداری پا کر کچن کے دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماج سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر قسط
بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔